السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہار بورڈ میٹرک اردو کا یہ پہلا کلاس ہے۔ سب سے پہلا چیپٹر جو ہے شبنم کمالی کا ہے۔ شبنم کمالی کے ہم لوگ کنسیپٹ کو کلیئر کریں گے۔ ایک چیپٹر مکمل ہونے کے بعد پھر ہم اس پر آبجیکٹیو کوشچن بھی لگائیں گے، جس کو اردو میں معروضی کوشچن کہتے ہیں۔ ساتھیو، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، دوسرے جتنے گروپ ہیں تمام گروپوں میں اس کو بھیج دیں، شیئر کر دیں، تاکہ دوسرا کوئی بھی ساتھی جن کو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے وہ صحیح سے تیاری کر سکے۔ کسی بھی ایگزام کے لیے میرے ساتھیوں کنسیپٹ کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کنسیپٹ جب کلیئر ہو جائے گا تو آپ کوشچن آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے ساتھیوں تک بھیجیں۔ اس کا ہیڈنگ رکھا ہے شبنم کمالی۔ جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم تخلص ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پوکھریا ضلع سیتا مڑھی میں ہوئی۔ جناب شبنم کمالی کا جو تعلق ہے، یہ رہنے والے جو تھے یہ بہار کے رہنے والے تھے۔ شبنم کمالی ان کا اصل نام نہیں ہے میرے بھائیوں، ان کا اصل نام جو ہے مصطفیٰ رضا ہے اور شبنم تخلص ہے۔ شاعر جب اپنے شعر کے آخری مصرعے میں اپنے نام کی جگہ جو اپنا ٹائٹل استعمال کرتا ہے اس کو میرے بھائیوں تخلص کہتے ہیں۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو یہ 22 جولائی 1938 یعنی 1938 عیسوی کو پوکھریا گاؤں ضلع سیتا مڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ مذہبی مطلب دھارمک، منظومات کہتے ہیں پوئٹ کو، جتنے پوئٹ جو ہوتے ہیں ان کو نظم، منظومات، نعتیہ، شعر ان کو کہتے ہیں۔ تو مذہبی منظومات یعنی مذہب دھرم کے اوپر جتنے ان کے نظم بنے ہیں وہ خاص طور پر وشیش طور پر وہ نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ یعنی نعتیہ کہنے کا، نعت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی گئی ہو اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو اس کی کئی کتابیں انہوں نے شائع کر چکے ہیں، ان کو پبلش کر چکے ہیں انہوں نے، یعنی کئی کتابیں انہوں نے جو دھرم کے اوپر ہے انہوں نے ان کو لکھا ہے۔ اسی کو کہا ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی دھارمک پوئٹ، دھارمک کویتا، شعر، وشیش طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے، کئی کتاب شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں کون کون سی کتاب ہے؟ تو ان میں سے ایک کتاب انوار عقیدت ہے، ریاض عقیدت ہے، ضیاء عقیدت ہے، فردوس عقیدت ہے، صحبہ عقیدت مشہور ہیں۔ یہ سب کتابیں جو ہیں یہ سب کتابیں ان کی مشہور ہے۔ ان میں سے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت، صحبہ عقیدت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ غزل بھی انہوں نے کہا ہے اور نظم بھی انہوں نے کہا ہے۔ غزل اور نظم میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور بنیادی فرق ہے۔ غزل جو ہوتا ہے یہ بھی پوئٹ کی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہے۔ نظم جو ہوتا ہے اس میں عشق و محبت کی باتیں نہیں ہوتی بھی ہے عشق و محبت کی تو اللہ کے لیے، للہ کے لیے۔ تو انہوں نے غزلوں اور نظموں کے بھی کئی کتاب شائع کر چکے ہیں۔ آپ کے نصاب میں
جو سلیبس میں کریکولم میں جو شامل ہے، جو خدائے عز و جل، یہ جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے، یعنی آپ کے پاٹھیہ کرم میں، آپ کے سلیبس میں جو شامل ہے، جس حمد کا نام حمد خدائے عز و جل ہے۔ حمد کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اس کو انہوں نے جناب شبنم کمالی نے ہی اس کو لکھا ہے، جو آپ کے کتاب میں ہے، جس کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ شبنم کمالی جو ہیں، اپنی جیون کا بیشتر حصہ، ادھیکانش زندگی، جیون، وعظ، ابھیبھاشن، تقریر، تبلیغ، پرچار، تبلیغ اسلامی یعنی اسلام کے پرچار کرنے میں، اور مذہبی اقدار یعنی مذہب کی قدر، مذہب کی مولیہ کی تلقین میں صرف کی ہے۔ بیشتر ہوتا ہے ادھیکانش، کہہ رہا ہے کہ شبنم کمالی اپنی زندگی یعنی اپنی جیون کا ادھیکانش حصہ، ادھیکانش پارٹ، ابھیبھاشن، وعظ، تقریر، نصیحت، وہ تبلیغ اسلامی اور اسلام کو پرچار کرنے میں، اسلام کے بارے میں بتانے میں، اور مذہبی اقدار کی تلقین اور مذہبی مولیوں کو بتانے میں صرف کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ صادق کہتے ہیں سچا کو، عاشق جو کسی کی یاد میں اتنا گھل مل جائے کہ اس کو معلوم بھی نہ چلے کہ ہاں ہمارے کپڑے کہاں گئے، ہمارا بدن کس حصہ میں ہے، کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، ایسے ہو گئے تھے۔ یعنی وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، سچے عاشق تھے۔ ان کے احکام کو بجا لانے میں وہ کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے، اور کہنا ہے کہ اپنی تقریر میں، ابھیبھاشن میں اور شعری تخلیقات یعنی شعر کو لکھنے میں، پوئٹ کو لکھنے میں انہوں نے اپنی بھرپور والہانہ جذبات یعنی عاشق کے طور پر، عاشقانہ انداز میں ان کے اندر جو سمویدن تھا، جذبات، سمویدنا کے طور پر انہوں نے اس کو ویکت کیا، اظہار کیا، یعنی ویکت کیا ہے۔ یعنی شعری تخلیق میں انہوں نے اپنا بھرپور جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ امید ہے کہ ساتھیوں آپ یہ چیپٹر سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تیاری اچھی ہو، آپ کی تیاری بیسٹ ہو، تو میرے بھائیوں آپ ہمارے چینل ایس کے آن لائن سینٹر سے جڑ جائیے، اور ہمارا آفیشیل نمبر بھی ہے، نمبر یہ ہے 95 76 98 15 99۔ آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ بات کر سکتے ہیں اور PDF وغیرہ بھی لے سکتے ہیں۔ جو بھی ایک ہفتے میں ہم لوگ پڑھے ہوں گے، ہر رویوار کو یعنی سنڈے کو اس کا آبجیکٹیو کوشچن لگایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی روزانہ ایک چیپٹر پڑھا جائے گا۔ آپ ہمارے چینل ایس کے آن لائن سینٹر سے جڑ جائیے، تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ اچھی طریقے سے تیاری کر لیں۔ جو بھی کسی طرح کا ڈاؤٹ ہو، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں، اس پر آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ آخری شعر کے ساتھ۔ نہ کر تقدیر کا شکوہ، مقدر آزماتا جا،
نہ کر تقدیر کا شکوہ، مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل، قدم آگے بڑھاتا جا۔ تقدیر کا میرے بھائیو شکایت نہیں کرنی ہے کہ یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، آپ خود بخود منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے، آپ اپنا قدم بڑھاتے جائیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سبوں کو بھی کہنے سے زیادہ سننے سے عمل کرنے کی توفیق